صلی اللہ رسول الکریم اما بعد میں تمام اپنے اس پروگرام میں شریک ہونے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صحافتی برادری کے اس مشترکہ اجلاس میں آپ لوگ تشریف لائے ہیں اور مولانا ظفر علی خان بابا صحافت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ سب کا شکریہ۔ نام چونکہ فرداً ہمارے ضمیر کاظمی صاحب نے سب کے جو ہے لے لیے ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ٹائم اس میں ویسٹ کروں، میں انہیں ہی اون کر لیتا ہوں جو انہوں نے نام لیے ہیں، اور ان کا بھی شکریہ۔ مجھے ان کی ایک بات جو ہے وہ بڑی پسند آئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحافتی برادری کی مشترکہ تنظیم، میں اس پر خوش ہوں کہ دل سے قدورت دل سے یہ چیزیں نکال کے اگر سب صحافی جو ہے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جائیں، اور یہ جو عہدے داریاں ہوتی ہیں یہ ایک سال میں آ جاتا ہے، ایک دوسرے سال میں آ جاتا ہے، ایک 5ویں سال میں آ جاتا ہے، سبھی جاتے ہیں، جیسے ہمارے بار ایسوسیشنز میں ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں نا جی کہ ہر تحصیل میں بار کے وکلاء کام کرتے ہیں، ہر سال الیکشن ہوتا ہے، ہر سال گروپنگ بنتی ہے، سپال صاحب کو پتہ ہے، سپال صاحب جانتے ہیں، دوسرے وکیل بھی جانتے ہیں، اور پھر الیکشن ہو کے کچھ آدمی 1 سال کے لیے آتے ہیں، وہ اپنا ٹینیور پورا کرنے کے بعد چلے جاتے ہیں۔ تو وائی ناٹ ان جرنلزم کہ ہم صحافیوں میں بھی ایسی بات ہو، جتنے بھی صحافی ہیں جس گروپ سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ سب اپنی اپنی جگہ پر قابل احترام ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، اور مجھے بہت سارے صحافی یہاں پر وہ بھی نظر آ رہے ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے بچوں کی طرح ہیں، انہیں کچھ سکھایا، کبھی کچھ انہوں نے سیکھا ہم سے، اور اس سے زیادہ جو اس سے پہلی نسل نے بھی سیکھا، اور ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنا فرض جو ہے یہ پورا کر رہے ہیں، اور کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ مولانا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہ ساری محفل جمائی گئی ہے، تو میں عرض کروں گا کہ مولانا ظفر علی خان کوئی عام سی روح نہیں تھے، یہ وہ روحیں ہوتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے، خاص مقصد کے لیے اپنی صلاحیتوں سے نواز کر اس دنیا میں بھیجتے ہیں۔ ظفر علی خان بھی انہی خاص روحوں میں سے ایک روح ہے کہ آپ دیکھیں نا جی کہ آج آپ سب کی جیب میں موبائل فون ہے، آپ کے موبائل فون سے پوری دنیا سے آپ کا رابطہ ایک آپ کی انگلیوں کے اشارے سے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں کوئی احتجاج ہو، کوئی اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی میچ ہو یا کوئی اور ایسا ایونٹ ہو، تو آپ سینکڑوں ہزاروں میل دور جا کر اسے اپنے ٹی وی پر دیکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن مولانا ظفر علی خان جس دور میں اس دنیا میں تشریف لائے، اس دور میں موٹر کار اور موٹر سائیکل جیسی نعمتیں بھی بہت کم آدمیوں کے پاس تھیں، اور ایک بائی سائیکل اور ایک تانگا یا گدا گاڑی یہ ذرائع آمد و رفت تھے۔ باقی معلومات حاصل کرنے کے لیے اور تو جدوجہد بڑی کرنی پڑتی تھی، ہمیں موجودہ دور میں اتنی جدوجہد نہیں کرنی پڑتی، ہم تو موبائل سے ہر چیز نکال لیتے ہیں۔ لیکن ان لوگوں نے، وہ نظریاتی لوگ تھے، وہ صرف خبریں نہیں لکھتے تھے، ان کے پاس ایک نظریہ تھا، اور وہ نظریہ کیا تھا کہ آپ اس نسل سے ہیں جنہوں نے میرے خیال میں پاکستان بنتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر جنہوں نے دیکھا ہے وہ میرے خیال میں اب اتنے بڑے ہو چکے ہیں کہ وہ بیان نہیں کر سکتے۔ اس دور کے جبر اور استبداد کے موقع پر، اس دور میں جب کہ حق کی بات کہنا اپنی جان گوا دینے کے برابر تھا، ظفر علی خان نے اس دور میں اسی کرم آباد سے، یہ کرم آباد کی بستی میں سمجھتا ہوں مبارک ہے، اور میرے نزدیک میں بطور صحافی سمجھتا ہوں میرے لیے مقدس ہے کہ اس بستی سے مولانا ظفر علی خان نے اپنے ذمہ دار کا آغاز کیا، اور اسے لے کے پھر لاہور چلے گئے، اور ان نامساعد حالات کے باوجود بھی مولانا نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں کمپرومائز کر جاؤں، میں جھک جاؤں یا میں بک جاؤں۔ انہوں نے اپنی تمام زندگی جو نظریہ تھا، وہ نظریہ تھا کہ ایک آزاد اسلامی ریاست کا، اس سلسلے میں وہ قائد اعظم
محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی بنے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کے ہراول دستے کے ایک اہم شخصیت تھے، اور پاکستان بنانے کے لیے جس دور میں وہ تحریک چلا رہے تھے، اس دور میں ایک اور چیز جو ہے رفیق بھٹا صاحب، وہ ایک اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ جب مسلم اور ہندو جرنلزم کا رواج تھا، اور ہندو جرنلزم جو ہے وہ برصغیر پر چھائی ہوئی تھی، کسی مسلمان کا اخبار نکال لینا اور مسلمانوں کے لیے آواز بلند کر لینا ایسے ہی تھا جیسے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنا۔ مولانا محمد علی جوہر تھے اور اسی نوعیت کے دوسرے لوگ تھے، اور ان میں ایک جو ہے وہ ہمارے مولانا ظفر علی خان تھے، جنہوں نے اپنی قلم سے، اپنے علم سے، اپنی زبان سے، اپنی شاعری سے انہوں نے وہ کام کیا کہ جو ہزاروں بندوقیں چلانے سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے اویئرنیس دی۔ سب سے پہلی بات ہے کہ سوئی ہوئی قوم کو انہوں نے اویئرنیس دی، آگاہی دی کہ دیکھو آپ مسلمان ہو، آزاد پیدا ہوئے ہو، اور آپ نے آزادی آپ کا حق ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس نظریے کو آگے بڑھایا اور اسلامی اور مسلمانی جو ہے صحافت جو ہے اس کا آغاز کیا، اور یہ آج جتنی بھی صحافت ہے، جو بھی اخبار نکلتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے ہوئے بوٹے ہیں۔ بعد میں آپ کے پاس آئے حمید نظامی، اس کے بعد آئے انقلاب ماتری، میر خلیل الرحمن، اور باقی لوگ جو ہے یہ بعد میں آتے گئے اور اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہے، لیکن جو اس کردار کو ادا کرنے میں سزا بھگتی ہے، مولانا ظفر علی خان نے ایسی پابندیاں اور ایسی سزائیں اور کسی کو نہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کی زندگی کا مجموعی شمار کر رہا تھا کہ ان کی مجموعی زندگی میں اب دیکھیں نا جی کہ ان کی زیادہ عرصہ نظر بندی میں گزری، جیلوں میں گزری، اور انہوں نے یہ سب کچھ اپنے لیے برداشت نہیں کیا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ پاکستان بنانے کے لیے، پاکستان بنا کر اسے چلانے کے لیے اور مسلمان قوم کو زندہ کرنے کے لیے، انہیں آگاہی دینے کے لیے، انہیں ادراک دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور ایسے کام عام آدمی نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیں میرا کسی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن برسبیل تذکرہ ذکر آ رہا ہے کہ اب اس موقع پر ابھی آپ دیکھیں نا کہ عمران خان کیا لے کے نکلا ہوا ہے، وہ آگاہی دے رہا ہے، بیداری دے رہا ہے قوم کو، اور یہ آگاہی اور بیداری ذوالفقار علی بھٹو شہید نے بھی دی تھی، اور انہوں نے جب دی تھی تو آواز بنی تھے وہ غریب لوگوں کے، انہوں نے سیاست کو اٹھا کے، تو آپ دیکھیں کہ محلوں سے، درباروں سے اٹھا کر تو چوکوں چراہوں میں لے آئے تھے، اور آج اس کا پارٹ سیکنڈ جو ہے وہ عمران خان کر رہا ہے۔ تو اس سے پہلے یہ ظفر علی خان کرتے رہے۔ ظفر علی خان کو خراج تحسین پیش کرنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ جیسے ابھی وہ حمزہ صاحب کہہ رہے تھے، اور میں خوش ہوا دیکھ کے کہ اسکاؤٹس جو ہے وہ اس سلسلے میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ وزیر آباد کے تمام دوستوں کو اپنی اپنی جگہوں پر، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ صحافی ہیں، چاہے وہ ادیب ہے، چاہے وہ شاعر ہے، چاہے وہ وکیل ہے، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، بزنس مین ہے رادر، ان کو چاہیے کہ وہ اس ہستی کو زندہ رکھنے کے لیے، ان کی خدمات کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرتے رہا کرے۔ اور میں ابھی ضمیر کاظمی صاحب نے جیسے کہ بتایا کہ ایسے فنکشن ظفر علی خان صاحب کے ارینج کرنے میں محمد رفیق بھٹا صاحب سب سے آگے ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت بڑی ایک سوشل سروس ہے۔ آج میں محسوس کر رہا ہوں حاجی محمد علی بھٹا صاحب کو کہ وہ پچھلے دنوں انتقال کر گئے۔ وہ لوگ تھے، یہ محمد علی بھٹا صاحب وہ لوگ تھے جنہوں نے مولانا ظفر علی خان کے ساتھ وقت گزارا تھا، جنہوں نے مولانا ظفر علی خان کو اٹھتے بیٹھتے لکھتے پڑھتے چلتے دیکھا تھا۔ ایسے لوگ اب دنیا سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مولانا ظفر علی خان صاحب کو، محمد علی بھٹا صاحب کو، اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے ساتھی رہے ہیں، جیسے ماسٹر رمضان صاحب بھی ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحمتوں میں رکھے، یہی بات ہے۔ اور میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ضمیر کاظمی کا کہ انہوں نے مشترکہ صحافتی پلیٹ فارم پر جیسے آج یہ اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہے، دل کھلا کیا ہے، وہ مہربانی کر کے مزید دل کو کھلا کرے۔ اور جو پریس کلب ہم بنا رہے ہیں، ہم سے مراد ہے کہ ہم تمام صحافی، اس پریس کلب پر کسی ایک آدمی کا کوئی اجارہ نہیں ہے۔ وہ پریس کلب وزیر آباد کے تمام پریس کلبوں، وزیر آباد کی تمام ورکنگ جرنلسٹ ایسوسیشنوں، وزیر آباد کے تمام صحافیوں کا ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہوگا، اور سب اسے استعمال کریں گے اور سب اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ سب کا بن رہا ہے، اس کے لیے جدوجہد کریں، آپ بھی کریں، ہم بھی کر رہے ہیں، جدوجہد کریں، کوشش کریں کہ مولانا ظفر علی خان کے شہر میں ایک ایسا پریس کلب بنے جس میں ایڈیٹوریم ہال بھی ہو، جس میں ہر چیز کا انتظام ہو، دوسرے شہروں سے آئے ہوئے مہمان صحافیوں کو ٹھہرانے کا بندوبست ہو، ان کے احترام اور قیام کا بندوبست ہو، اور جب وہ لوگ ادھر سے جائیں تو وہ خوش ہو کے جائیں کہ وزیر آباد کے صحافی، لفظ ان کے منہ سے نکلے کہ وزیر آباد کے صحافی، کہ وزیر آباد کے صحافی بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے زبردست ہیں، یہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ صحافت کو فروغ دے رہے ہیں۔ اور مولانا ظفر علی خان کی لاسٹ میں گزارش ہے کہ جو تعلیمات ہیں ان کا کلام آپ پڑھیں، آپ کو ملے گا کہ ان کی تعلیمات میں یہ شامل تھا رواداری، پیار، محبت، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے یہ ہم سب کو اپنانی چاہیے تاکہ ہم ان کی بتائی ہوئی اس لائن پر، ان کے بتائی ہوئی اس راہ پر چل کر کچھ ایسا کام اپنے دور میں کریں کہ آنے والے جو صحافی ہیں جب ظفر علی خان صاحب کو یاد کریں تو کسی نہ کسی کونے خطرے میں ہمارے لوگوں کا بھی نام آ جائے کہ انہوں نے اپنے دور میں یہ کیا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔